پھر ایک پورا ایک ادارہ بنانا، اسکریچ سے کھڑا کرنا پورا ہاسپٹل، اور اس کے لیے جو فنڈ ریزنگ، اور وہ ایک اور ایکسپیرئنس تھا. اور پھر تیسرا پالیٹکس میں ایکسپیرئنس، جو کہ سب سے یونیک ایکسپیرئنس تھا، کہ ایک اپنی پارٹی بنا کے اور یہاں پہنچنا. تو جو میں آپ کو اپنے ایکسپیرئنس سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے جو میں آپ کو ایک لیسن دینا چاہتا ہوں، جو آپ کے لیے بڑا کام آئے گا، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا تو ایک چیز سمجھ جائیں کہ انسان کے پاس وہ پوٹینشل ہے جو کسی اور اللہ کی مخلوق کے پاس نہیں ہے. جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، تو وہ بڑا ریلیونٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ اللہ نے جب شیطان نے نہیں جھکا تو اللہ نے تب کہا کہ میں نے ان کو وہ پاور دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی، جو وہ نالج دی ہے. نالج پاور ہوتی ہے. تو یہ پرابلم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشل کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو انڈر سیل کرتے ہیں، ہم اپنی جو ویژن ہے جو زندگی کی اس کو اتنی محدود کر لیتے ہیں کہ اپنا ہی پوٹینشل کو کیپ کر دیتے ہیں، ہم اپنے اوپر لمیٹیشنز لگا دیتے ہیں. اور ہم اللہ کی وجہ، جس طرح مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو وہ پوٹینشل دیا ہے جو شاید ہی کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی 5-10% پہ پہنچتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے پوٹینشل کو کیسے ریئلائز کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنے پورے جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ان پہ کیسے پہنچنا ہے. تو اس کے جو نمبر 1 ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے زندگی کی، آپ کیا بننا چاہتے ہیں. اور یہی پھر ایونچولی ملک پہ بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ ملک کیا بننا چاہتا ہے. کیا وہ کسی نے کہا جی ایشین ٹائیگر بننا چاہتے ہیں؟ ایشین ٹائیگر تو کوئی ایک ویژن نہیں ہونی چاہیے ملک کی. تو ڈیفائن کریں پہلے کہ آپ ایک انسان کیا بننا چاہتا ہے، اور جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کا پوٹینشل کیا ہے. مثلا میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میرے سے بڑے زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکے تھے، لیکن وہ جب ٹیسٹ ٹیم میں آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بس انہوں نے زندگی میں اچیو کرنا تھا وہ کر لیا، وہ ادھر ہی رک جاتے تھے. کئی کھلاڑی جو بہت زبردست کھلاڑی تھے، جیسے انہوں نے کرکٹ چھوڑی، کرکٹ میں بڑی چیزیں سیکھتا ہے. دیکھیں آپ مقابلہ سیکھتے ہیں، سپورٹس میں سیکھتے کیا ہے؟ سپورٹس میں سٹرگل کرنا سیکھتے ہیں. کوئی بھی اوپر نہیں پہنچ سکتا جب تک ایک بڑے پروسیس سے نہ گزرا ہو، محنت نہ کی ہو اس نے. تو جب آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں اور آپ ریٹائر ہو گئے، اب جب ریٹائر ہوتا ہے انسان تو کیا اس کا مطلب بس وہ ساری زندگی اب کرکٹ کی باتیں کرتا رہے؟ تو اس کا وہی پوٹینشل ختم ہو گیا. لیکن اگر اس نے سیکھ لیا سٹرگل کرنا، تو میری کنٹینشن ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بیسکلی اس کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ زندگی میں اوپر جاتے کیسے انسان. اور اس لیے ہر چیز کے اندر آپ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں. اس لیے ایک چیز یاد رکھنا کہ انسان کا جو پوٹینشل ہے وہ لمٹ لیس ہے. آپ جو چاہتے ہیں بن سکتے ہیں، اور اپنی سوچ چھوٹی نہ رکھیں. جو سب سے چھوٹی سوچ ہوتی ہے، جو ویژن ہوتی ہے، وہ پیسہ بنانا ہے. میں اپنی زندگی میں بڑے قابل، اپنی یونیورسٹی میں بھی ملا، HSN میں بھی بڑے قابل لڑکے تھے، لیکن وہ کیوں زیادہ اوپر نہیں گئے؟ مطمئن ہو گئے مٹیریل کمفرٹ سے. جو مٹیریلزم جس کی صرف ویژن یہ اس پہ رک جاتی ہے کہ میں نے پیسہ بنانا ہے، میں نے کمفرٹ کرنا ہے، یہ بڑی چھوٹی ویژن ہوتی ہے. جو میرا نچوڑ ہے زندگی کا وہ یہ کہ ساری زندگی کا فلسفہ نماز کے اندر اس چیز پہ آ جاتا ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو غلط راستے اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے.
یہ جو اللہ کہتا ہے نا 5 وقت نماز پڑھو، یہ بھی بائی دا وے میں نے بڑی لیٹ اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھا. یہ ہے زندگی کا آپ کا فلسفہ. کیونکہ جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو کس کو اللہ نے نعمتیں بخشی؟ اپنے پیغمبروں کو. سب سے زیادہ جو ان کے حبیب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نعمتیں بخشی. تو کیا ان کی زندگی آسان تھی؟ کمفرٹیبل زندگی تھی؟ بڑی مشکل زندگی تھی. جیسے ہی اللہ نے ان کو کہا کہ پیغام دو دنیا میں جا کے، تو جیسے ہی وہ اللہ کے پیغمبر بنے ان کی زندگی تو مشکل ہوتی گئی. تو کیا ہم وہ مشکل زندگی مانگ رہے ہیں؟ وہ ہے. اور اس کے اندر جو دوسری چیز اب آتی ہے کہ ہم سب کیا چاہتے ہیں زندگی میں؟ خوشی چاہتے ہیں نا. ہم جو بھی چیز ہم سمجھتے ہیں پیسہ بنائیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہوگی، بچے ہوں گے، خوشی مل جائے گی. ہم خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ کیوں اللہ نے کہا ہے کہ ہم صرف ایک چیز مانگے نماز میں، ان کے راستے پہ لگاؤ جن کو تو نے نعمتیں بخشی. تو ان سارے پیغمبروں کے بڑے مشکل راستے تھے، اور سب سے بڑے جو اللہ نے سب سے زیادہ، جو اللہ کے سب سے قریب تھے انسان، ان کی تو آپ زندگی پڑھ لیں. جو 23 سال تھے نبوت کے بعد، وہ بڑے مشکل تھے ان کے لیے. لیکن اس سے کیا چیز اور سامنے آتی ہے کہ ہم جو خوشی ڈھونڈتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں جسمانی خوشیوں کے اوپر، پیسے سے اور جو بھی نشے سے. یہ ساری عارضی پلیجر سیکنگ کو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں خوشی سے. خوشی آتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے. روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے، روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ. اس لیے روح آپ کی تب خوش ہوتی ہے جب اس راستے پہ چلے جن کو اللہ نے نعمتیں بخشی. یہ ایکچولی میری ساری زندگی کا یہ تجربہ یہ ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں خوشی غلط جگہ. ہم جب شروع میں یہاں فلمیں دیکھتے تھے، ویسٹرن فلمیں، جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو ہماری عجیب عجیب کانسیپٹ تھے خوشی کے، کہ خوشی کیا ہے. ہم یاٹ پہ جا رہے ہیں سمندر میں، یہ بڑی خوشی ہے جناب. بیچ پہ وہ ہم تو یہ دیکھتے تھے نا، ہم نے تو فلموں میں دیکھا ہوتا. تو جب ہم بیچ پہ پہنچے کرکٹ کی وجہ سے، تو ہم نے دیکھا ہم پاگل ہو گئے. گرمی کے اندر ہم لیٹے ہوئے ہیں. ہم یہاں 6 مہینے گرمی سے بچتے ہیں، ادھر ہم گرمی میں لیٹے ہوئے ہیں کہ جناب، کیونکہ ہم نے سنا تھا یہی ہے خوشی کا طریقہ. یا پھر وہ کشتی پہ جاؤ جی، یاٹ کے اوپر ہالیڈیز، وہ بھی جب گئے مجھے تو سی سکنس ہو گئی دوسرے دن. تو ہم خوشی جو سمجھتے ہیں کہ جدھر خوشی ہے ادھر نہیں ہے. خوشی آپ کو ملتی ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے. اور روح خوش میری کب ہوئی؟ کیونکہ مجھے تو کرکٹ میں سب سے زیادہ اپنے جب میں کھیلتا تھا اللہ نے مجھے وہ کامیابی دی اور وہ ہائٹس دی جو اس وقت تو کسی کو نہیں ملی تھی. لیکن جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا دروازہ کھلا پہلے دن، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جو مجھے خوشی تب ملی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں خوشی اللہ دیتا ہے، کیونکہ آپ کی روح جب خوش ہوتی ہے اس کا مطلب آپ صحیح راستے پہ ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم سارا وقت خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ سارا فلسفہ ادھر ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے خوشیاں دی، ان کے نے جو غلط راستے پہ چلے گئے. یہ آپ کو قرآن بار بار کہتی ہے کہ سوچو، ڈیلیبریٹ کرو، جائزہ لو، اپنی زندگی کا دیکھو. ہر جگہ اللہ کے اشارے ہیں. جتنا آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے کہ وہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ کا راستہ کیا ہے، جو آپ کا قبلہ کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. 2 چیزیں سائنس آپ کو کبھی نہیں بتا سکے گی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جب ہم مرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے. اس کی صرف اور صرف آنسر اللہ نے جتنے بھی دنیا میں اپنے مذہب دیے ہیں انہی کے اندر صرف آنسر ہے. کسی سائنس میں نہیں اس کی آنسر. اور وہ اس کے اوپر وہ سارا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. آپ سب کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے. یہ ڈٹرمن کرے گا آپ کا پوٹینشیل کتنا ہوگا، کدھر تک آپ دنیا میں پہنچیں گے. نمبر 2، جتنی آپ کی بڑی ویژن، اونچی ویژن ہوگی اتنی آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا.
زندگی جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بڑی کسی بھی ویژن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹریٹ لائن میں زندگی نہیں جاتی، ہمیشہ سائیکلز میں جاتی ہے. جو آپ کو آپ کی کامیابی وہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ دونوں اوپر اور نیچے سائیکل پہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. جو اوپر کے سائیکل کے اوپر کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ اس کا نیچا سائیکل زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو نچلے سائیکل کے اوپر جب برا وقت ہوتا ہے اس میں سیکھتا ہے، سول سرچنگ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے، پھر محنت کر کے پھر جب آتا ہے تو اس کا سائیکل وہ اور اوپر چلا جاتا ہے. اس طرح دنیا کی زندگی کی سٹرگل جاتی ہے. جو نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بزنسز میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، جب ان کو لاس ہوا، جب بزنس میں پرابلمز آئے تو انہوں نے شارٹ کٹ لے لی، انہوں نے فراڈ کر دیا بچنے کے لیے. تو جب آپ نچلے سائیکل کے اوپر ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں، آپ کوئی فراڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا پوٹینشیل ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہ آپ اوپر نہیں واپس آ سکتے. تو جو نچلے سائیکل کے اوپر جب مشکل وقت ہوتا ہے اس میں صبر کرتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار آزماؤں گا. اللہ کی آزمائش بار بار آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں، تو کبھی کسی نے آپ ان کی کتنی بھی لائف ہسٹری پڑھیں، کبھی کسی نے ان کو ڈیمورلائز دیکھا، کبھی کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈپریس ہو گئے ہیں. وہ ہر آزمائش کو لیتے تھے اللہ کی طرف سے، اور پھر جو مقام اللہ نے ان کو دیا، تو کسی نے بھی، آپ چاہے اسلام کے آپ مسلمان ہیں یا نہیں، دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو وہ مقام ملا ہی نہیں، نہ مل سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کی وجہ ہے، اور اسی لیے قرآن کے اندر ہمیں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. میں نے کئی دفعہ لوگوں سے بات کرتا ہوں اس چیز کی، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو ہم ان کی زندگی کیسے ہم ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ قرآن نے اس لیے ہمیں کہا ہے، اللہ کو نہیں پتا وہ ان کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہے، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ. ہم ان کو صرف یعنی جو نیگیٹو سائڈ ہے سیکولرزم کی، ہم یہ کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو دین کے اندر ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو دین کی طرف کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. وہ ہماری ڈیلی زندگی کے اندر لیسنز آتے ہیں. جتنی آپ ان کی زندگی اسٹڈی کریں گے، آپ کو ہر وقت زندگی کے اندر وہ ڈائلیماز ہوں گے. 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ کیونکہ دن میں، مجھے کئی دفعہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ 2 راستے آ جاتے ہیں، اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے. کئی دفعہ آپ کو یہ پرابلم، آپ کو ہر وقت جتنی آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے 2 راستے آ جائیں گے. اور وہی ہوتا ہے آپ کی کامیابی یا آپ کی فیلئر کے راستے. وہی ہے کہ ان کے راستے جن کو نعمتیں بخشی، یا وہ راستے پہ چلے جاؤ جو آپ کی تباہی کا راستہ ہے. اور پھر ایک قرآن کی آیت ہے کہ کئی چیزوں کو جو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے بری ہیں، اور جن کو آپ برا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی ہیں. اس پہ بھی جب آپ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے آسان راستہ لے لو. کئی دفعہ ٹیمپٹیشن آتی ہے کہ کون سٹرگل کرے سارا وقت، صبح اٹھو وہ سارے ڈاکو کٹھے ہو کے کبھی کچھ کریں کبھی کریں، آسان راستہ لے لو، کمپرومائز کر دو، ان کو معاف کر دو، ان کو NRO دے دو. آسان راستہ ہے، زندگی آسان ہو جائے گی، چپ کر کے آرام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے، 3 سال گزر جائیں گے. لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے.